الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء من بعد ذلك ولا تقولن لشيء من ذلك من غد إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأحسن هذا رشدا صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالی نے سورہ کہف کی اس آیت میں آئندہ کوئی وعدہ کرنے کے سلسلے میں اور کوئی اقرار کرنے کے لیے یا آئندہ اپنے کسی ارادے کا آدمی اظہار کرے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ کہنا مستحب ہے. اور انشاءاللہ کے معنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوگا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو میں وعدہ کر رہا ہوں پورا ہوگا، اور جو میں اقرار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا اور ان کی مشیت ہوگی تو وہ درست ہوگا. یا جو میں اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا سکوں گا اور میں اپنے اس ارادے کو پورا کر سکوں گا. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوگی تو میں نہیں کر سکوں گا. یہ ہے اس کا مفہوم. اور اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں اور بندیوں کو توکل کی تعلیم دی ہے، اور اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ بندوں کا کسی کام کا وعدہ کرنا یا کسی کام کا اقرار کرنا یا کسی ارادے کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. کوئی بندہ اپنی ذات پر ایسا بھروسہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی شخص اپنے اوپر ایسا یقین اور بھروسہ نہیں کر سکتا کہ جو وہ وعدہ کر رہا ہے ضرور وہ پورا کر لے گا. کیونکہ دوسری صورت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر تمہاری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے تابع ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تم چاہو گے، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تم چاہ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے. لہذا جب تم کوئی ایسا وعدہ کرو یا اقرار کرو یا اپنے ارادے کا اظہار کرو جو آئندہ سے متعلق ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا لیا کرو اور انشاءاللہ کہہ لیا کرو. اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ فرمائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب تم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے جب کہہ لو.
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعد میں کہا ہوا بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور پھر انشاءاللہ کہنے کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے. یہ ہے تعلیم. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کی عادت ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے جب وہ کوئی بات کریں یا کہیں تو انشاءاللہ تعالی کہنے کا ضرور معمول بنا لیں. میں نے اب گزشتہ ترجمے میں عرض کیا تھا کہ قرآن شریف میں 3 واقعے اللہ پاک نے اس کے ذکر فرمائے ہیں. 2 واقعے میں نے سنا دیے تھے، ایک واقعہ آج سنانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ایک اور واقعہ سنانا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے، اور ان دونوں واقعے سے بھی انشاءاللہ کہنے کی تاکید معلوم ہوتی ہے. تیسرا واقعہ جو وہ ہے جو سورہ قلم کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کفار مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے جس میں ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور واقعہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو ان کے بعد ان کی امت میں ایک شخص تھا جس کا ایک بہترین باغ تھا جو بہت ہی پھلدار بھی تھا اور خالی جگہوں پر کاشتکاری بھی ہوتی تھی جس سے بہت ہی بہترین اور عمدہ فصل تیار ہوتی تھی. جس شخص کا یہ باغ تھا یہ بڑا نیک آدمی تھا اور بڑا سخی بھی تھا. چنانچہ وہ جب باغ کے پھل اتارتا تو وہ پھل اپنے گھر بھی لے کے جاتا اور غریبوں فقیروں مسکینوں کے اندر بھی تقسیم کرتا تھا. جب اس کے باغ میں فصل تیار ہوتی تو فصل کاٹنے کے بعد وہ اس فصل کا کچھ حصہ اپنے پاس بھی رکھتا تھا اور کچھ حصہ غریبوں فقیروں مسکینوں محتاجوں کو بھی دیا کرتا تھا. یہ اس کا معمول تھا جس کی وجہ سے اس کے باغ میں بڑا ہی عمدہ پھل بھی آتا تھا، بڑی خیر و برکت ہوتی تھی، غریب کی دعائیں بھی اس کو ملتی تھی. وہ بھی اس انتظار میں رہتے تھے کبھی اس کے باغ کے پھل اترے تو ہمیں بھی ملے، کبھی اس کی فصل کٹے تو ہمیں بھی ملے. اور اصل طریقہ بھی یہی ہے. یہ بھی ہمیں سبق یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال دیں جس صورت میں بھی دیں، بے شک وہ مال آپ کا ہے، آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی مستفید کریں، لیکن ساتھ ساتھ غرباء کو بھی یاد رکھیں. زکوٰۃ تو فرض ہی ہے، وہ تو دینی ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نفل صدقہ، ہدیہ، تحفہ، عطیات اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اور اسی طرح غرباء فقراء اور مساکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو بھی یاد رکھیں. ان کو بھی موقع بموقع محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے، نہ کہ نام و نمود کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ نام روشن کرنے کی غرض سے، نہ اس نیت سے کہ بھئی ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی سلوک کرے گا، ہم نہیں دیں گے تو کون ہمیں دے گا. یہ تو ادلا بدلا ہو گیا بھائی، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے. تو ایک تو سبق ہی ہے بھائی اس، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ بیان سے باہر. بس جو کرے وہ دیکھے، کر کے دیکھیں، چاہے 40 دن ہی کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ نفل صدقہ بھی آپ پابندی کے ساتھ دیں. اب کتنا دیں وہ آپ کے ثوابدید پر موقوف ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے اپنے حوصلے کے مطابق.
کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا مستقل معمول رکھیں، پھر دیکھیں دنیا میں کیا ملتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں کیا ملے گا۔ تو وہ جو باغ کا مالک تھا وہ ایسے ہی آدمی تھا، اس کے 3 یا 5 بیٹے تھے، درمیانہ جو بیٹا تھا جس کو منجلا بیٹا کہتے ہیں وہ تو باپ کے طریقے کو پسند کرتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے ابا جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں۔ باقی بیٹے باپ کے طریقے پر نہیں تھے، لیکن جب تک باپ زندہ رہا وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ باغ ان کا نہیں تھا، ان کے ابا کا تھا، لہذا باپ جو کرتا تھا وہ باپ خاموشی سے دیکھتے تھے، سنتے تھے، اندر اندر اڑتے ہوں گے۔ پھر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور یہ باغ اس کے بیٹوں کی ملکیت ہو گیا۔ جب ان کی ملکیت ہو گیا تو انہوں نے آپس میں یہ کہا، مل کر صلاح مشورہ کیا اور مشورے میں کہا کہ بھئی ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف آدمی تھا علیہ باللہ، وہ خامخواہ اتنے پھل اتنی فصل غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دے دیا کرتا تھا۔ بھئی ہم 5 کے 5 شادی شدہ ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، یہ ہم ان کو اتنا دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے اپنے خرچے پورے کریں گے۔ تو درمیانہ جو منجلا بیٹا تھا اس نے کہا بھی کہ بھئی تم جو یہ ارادہ کر رہے ہو اور یہ نیت کر رہے ہو اور باپ کو بیوقوف بتا رہے ہو، غلط بتا رہے ہو، اور دیکھو ایسا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا وبال آئے گا۔ اللہ کے راستے میں دینا مفید ہے، روکنا، کنجوسی کرنا، بخیل بننا اور دل اتسع رکھنا یہ بہت بری بات ہے، ایسا مت کرو۔ لیکن وہ زیادہ تھا، یہ اکیلا تھا، اس لیے اس کی چلی نہیں، لہذا سب نے مل کر کے یہ پروگرام بنایا کہ ابا تو صبح 10 بجے پھل اتارتے تھے اور دن کو 11 بجے فصل کاٹتے تھے، جس کی وجہ سے سارے اڑوس پڑوس کے اور قرب و جوار کے غربا، فقراء، مساکین جمع ہو جاتے تھے، تو انہیں دینا پڑتا۔ تو ہم بھی اگر اس وقت دیں گے تو پھر کس کس کو منع کریں گے، لہذا مجبوراً دینا ہی پڑے گا۔ تو ایسا کرو کہ فجر پڑتے ہی چلو، اندھیرے اندھیرے چلو اور چپ کے چلو اور راتوں رات اپنی فصل کاٹ کے گھر لے آؤ، پھل توڑ کے اپنے گھر لے آؤ، نہ غریبوں کو پتہ چلے گا، نہ بیواؤں کو پتہ چلے گا، نہ مسکینوں کو خبر ہوگی، اور پھل بھی ہمارے گھر آ جائے گا۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے اپنے اس ارادے پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یہ اللہ پاک نے خاص طور سے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اپنے اس منصوبے پر اتنا یقین تھا اور اتنا اطمینان تھا کہ جیسا ہم طے کر رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، لہذا انشاءاللہ بھی علیہ باللہ انہوں نے نہیں کہا، جبکہ جب یہ آئندہ کی بات تھی، آئندہ کا منصوبہ تھا تو انشاءاللہ تو کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا خاص طور سے ذکر کیا، اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ ان کے اوپر جو وبال آیا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس میں ایک وبال انشاءاللہ نہ کہنے کا بھی ہے، اور دوسرا وبال ان کی بری نیت کا ہے، تیسری ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو حسب استطاعت دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے ہر حال میں یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ہر کام کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے، حکم ہونا ضروری ہے، چاہے مستحب کے درجے میں ہو، چاہے نفل کے درجے میں ہو۔ بندہ مومن کے کام یہ ہے کہ جو حکم ملے اور جب ملے اور جتنا ملے کر لے، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے نفل ہو، یہ ہے عبدیت اور بندگی۔ اور یہ کہ بھئی میں تو فرض واجب ہوگا تو کروں گا ورنہ تو میں نہیں کروں گا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا کام نام نہیں ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ تابع داری نہیں کہتے اس کو۔ لہذا انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور منصوبے کے مطابق وہ سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھائے، جلدی اٹھو کہیں دن نہ نکل آئے، اگر دن نکل آیا تو پھر ہمارا منصوبہ رکھا کا رکھا رہ جائے گا۔ سب اٹھایا، سب اٹھ گئے اور پھر فوراً جلدی اٹھ کے اپنے باغ کی طرف چلے، اور راستے میں بھی باتیں بہت آہستہ آہستہ کر رہے تاکہ کسی غریب فقیر محتاج کے کان میں نہ پڑ جائے کہ ہم پھل توڑنے جا رہے ہیں اور وہ پھر آن ٹپکے علیہ باللہ۔
اب وہ جب اندھیرے اندھیرے میں اپنے باغ پر پہنچے اور ہزاریں جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے گئے، تو وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو باغ کا نام و نشانی نہیں ہے، بالکل باغ اجڑ گیا، کھیت جل گئے اور کھیتی کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ رات ہی کو ایسی آندھی آئی یا آگ کا بگولا آیا جس نے پورے باغ ہی کا صفایا کر دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پہلے تو ان کو یقین نہ آیا کہ کل تو لہلاتا ہوا باغ تھا، پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہم راستہ بھول گئے ہوں اور اندھیرے کی وجہ سے بجائے اپنے باغ پر جانے کہیں اور نکل گئے ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر میں جب انہوں نے آثار دیکھے، نشانات دیکھے، دوسرے عمارتیں باغات دیکھ کر یقین ہو گیا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ اب ان کو بڑی اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور بڑی شرمندگی ہوئی، بڑے وہ انہوں نے افسوس کیا۔ اب اس مجلے بیٹے نے ان سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم باپ کو بے وقوف مت کہو، اور یہ تم جو اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے آپ کو روک رہے ہو یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، ہمارے ابا کا طریقہ بالکل صحیح تھا تو تمہیں اس پہ چلنا چاہیے تھا۔ مگر اب ایک دوسرے کو وہ ڈالنے لگے، وہ کہے تو نے ایسا کہا تھا اس لیے ہمیں نقصان ہو گیا، انہیں تو نے کہا تھا اس لیے، جیسے مصیبت میں جب ایک نقصان ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پر ٹالتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پر ٹالنے لگے۔ حدیث میں تفسیر میں یہ ہے کہ خیر ان کو اپنے کیے کی ندامت ہوئی اور یہ سب ہماری نافرمانی کا منصوبہ بنانے کی وجہ سے وبال آیا ہے اور ہم بالکل ہی باغ سے محروم ہو گئے، لہذا سب کے سب شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، سب نے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے۔ رجوع ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور پھر انہیں اللہ پاک نے اس باغ کے بدلے دوسرا باغ عطا فرما دیا، اور اس باغ میں اتنی زبردست خیر و برکت ہوئی کہ انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک خوشہ گدھے کے اوپر رکھ کے لے جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں، گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کوئی ہماری طرح کی گاڑیاں تو تھی نہیں۔ اب بھی دیکھا ہوگا گاؤں گوٹوں میں پھل جو ہے وہ گدھوں کی کمر پہ بورے میں ڈال کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر فروخت کیا جاتا ہے۔ ٹھیلے تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے شہر میں بھی ہے وہ، تو زمانے میں گدھوں کے اوپر پھل رکھ کے بیچا جاتا تھا۔ تو ایک انگور کا خوشہ جو ایک ہاتھ میں آ جائے، وہ ایک ہاتھ میں تو کیا آتا، اس کو اتنا وزنی ہوتا تھا کہ اٹھا کر گدھے کی کمر پہ رکھنا پڑتا تھا، جو ایک جماعت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اتنی اللہ پاک نے برکت دی، برکت بھی وہی دینے والے ہیں۔ لہذا کنجوسی سے بچنا چاہیے، بخل سے بچنا چاہیے جو بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ بچائے، نہ خود کھائیں نہ دوسروں کو کھلائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے راستے میں کنجوسی تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے بھائی، جس نے سب کچھ دیا اس کے نام پر بھی تم دیتے ہوئے کترا رہے ہو، اس سے بری کنجوسی اور بخل کیا ہوگا؟ اللہ کے نام پر تو بے درے دینا چاہیے۔ لہذا پھر انہوں نے چونکہ صحیح طریقہ اختیار کر لیا اور اپنے اس غلط منصوبے سے معافی مانگ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو پہلے سے بہتر باغ عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ بھائی آئندہ ایک تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے کبھی آدمی کو اپنا دل نہیں مسورنا چاہیے اور کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور غربا، فقراء، مساکین کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ اپنے محلے میں ہو اور چاہے وہ اپنے خاندان میں ہو، چاہے وہ اپنی برادری میں ہو اور چاہے وہ اپنے شہر میں ہو اور چاہے کسی دوسرے شہر میں ہو یا چاہے کسی بھی ملک میں ہو، جہاں بھی مسلمان آپ سننے دیکھیں کہ وہ ضرورت مند ہے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت کرنی چاہیے اور واسطے اللہ کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے، ذرا دلچسپ ہے وہ یہ کہ ایک نواب صاحب تھے، ایک مرتبہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے، گھوڑا خریدنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کار خریدنے کے لیے کار مارکیٹ جاتے ہیں، اور اللہ بچائے بعض نوابوں کے اندر تکبر ہوتا ہے،
یہ بھی یاد رکھو کہ تکبر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے پیدا ہونے کے ہزاروں اسباب ہیں. کسی کے اندر مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کسی کے اندر حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کسی کے اندر علم و فضل کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کسی کے اندر عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کسی میں عالی خاندان ہونے کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کسی کے اندر عہدے اور منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کسی کے چودھری بننے سے پیدا ہوتا ہے، کسی کے وزیر اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور صدر بننے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اس کے پیدا ہونے کے اسباب بہت ہیں، لیکن ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ اور 20 گناہوں کا ذریعہ ہے. اور تکبر اسے کہتے ہیں کہ آدمی حق بات ماننے سے انکار کر دے، چاہے چھوٹا کا ہے، چاہے برابر والا کا ہے، چاہے بڑا کا ہے، چاہے اپنا کا ہے، چاہے پرایا کا ہے. جو حق کا ہے وہ مانو تو پھر تو تکبر نہیں ہے، اور اگر نہ مانو تو یہ تکبر ہے، کیونکہ حق بات تو ماننے کے قابل ہے، اس میں کہیں کی بڑائی. تو ایک تو متکبر حق بات نہیں مانے گا، دوسرے کو حقیر مانتا ہے اور سمجھتا ہے اور اپنے کو اس سے افضل اور بہتر سمجھتا ہے. یہ ہے تکبر اور یہ حرام ہے. اور تکبر کرنے والا دنیا میں بھی یقیناً ذلیل خوار ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا بڑا شدید عذاب ہے. وہ یہ قیامت کے دن باریک چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جسم دیں گے اور اہل محشر کے جوتوں کے نیچے وہ پیسے جائیں گے اور پیسیں گے. دنیا میں بڑے بنتے تھے نا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اتنا سا کر دیں گے ان کو. مریں گے نہیں لیکن جوتوں کے نیچے کچلے جائیں گے. کتنی ذلت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اللہ بچائے. آخرت میں یہ عذاب ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو بعض نوابوں کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، اللہ بچائے. اس کے بھی اس نواب کے اندر بھی تکبر ہی تھا، جیسے ابھی آپ کو واضح ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جا رہے تھے گھوڑا خریدنے کے لیے، راستے میں ایک دیہاتی مل گیا. اس نے ان کو سلام کر دیا تو انہیں غصہ آ گیا. اچھا تو اس قابل ہو گیا، آپ مجھے سلام بھی کرنے لگا. اب دیکھو یہ تکبر کی بات ہے. تو اللہ بچائے، بھائی چھوٹا سلام کرے بڑا سلام کرے تو اسلام کی سنت ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اسے غصہ آ گیا. اچھا تو اس قابل ہو گیا کہ مجھے سلام بھی کریں. اس کے بعد اس نے ایک سوال اور کر لیا، نہ سو کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو. اس نے آگے میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. اور کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کہیں انشاءاللہ تو کہہ لو نواب صاحب. تو اس پر بھی انہیں غصہ آ گیا کہ اچھا انشاءاللہ کس بات کی، الیاذ باللہ. جیب میں میرے پیسے ہیں، گھوڑا مارکیٹ میں ابھی جاتا ہوں، ابھی لے کر کے آتا ہوں. کتنی بڑی گستاخی کی اس نے اور کتنے بدترین تکبر کا اظہار کیا. تو اب کیا ہوا، جب وہ مارکیٹ میں گیا تو ایک گھوڑا دیکھا وہ پسند نہیں آیا، دوسرا گھوڑا دیکھا وہ پسند نہیں آیا، تیسرا گھوڑا دیکھا وہ پسند نہیں آیا، چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، ساتواں جا کر کے اس کی کچھ نظر کو بھایا کہ بھائی یہ گھوڑا مناسب ہے بھی ایسا کہ میں آرام سے اس پہ سوار ہو سکتا ہوں، اور ہے بھی درمیانہ، نہ بہت موٹا نہ بالکل مریل، اور پیسے بھی مناسب ہیں. تو سودا کر لیا. سودا کرتے ہی گھوڑا بیچنے والے نے لگام ان کے ہاتھ میں تھما دی، پیسے طلب کیے. اب جناب صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو باہر یوں نہیں ہاتھ نکلایا. جیب صاف تھی ان کی بالکل. کہیں راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی. اب جب ایک پائی بھی جیب میں نہ نکلی تو نواب صاحب کی بڑی ذلت ہوئی، بڑی خفت ہوئی، بڑے خوار ہوئے. اور اس نے بھی کہا نواب بنتے ہیں، پیسے ہیں نہیں جیب میں، ٹکا ہے نہیں، گھوڑا لینے آ گئے. تو اس نے جو 2 جملے گئے تو اور بھی ان کی کرکری ہو گئی. اب یہ جناب وہاں سے گردن جھکائے واپس لوٹے اور بڑی مشکل سے اس سے معذرت کی کہ بھئی میرے پیسے جیب میں سے نکل گئے، میں اب جاتا ہوں، دوبارہ پیسے لاؤں گا تو پھر آپ سے گھوڑا خریدوں گا. جاؤ جاؤ، بنتے ہو نواب، پیسے بھائی ہے نہیں، آگے گھوڑا لینے کے لیے. تو اس طرح وہاں بھی ذلیل اور پھر واپس لوٹے. اتفاق سے پھر وہ دیہاتی مل گیا ان کو. ہم گھوڑا نہیں لائے. آپ تو کہتے ہیں نا میں گھوڑا لینے جا رہا ہوں، گھوڑا نہیں لایا. بھائی انشاءاللہ میں گھوڑا لینے جا رہا تھا اور انشاءاللہ میں نے گھوڑے کا سودا بھی کر لیا تھا، اور انشاءاللہ میں نے گھوڑا ہاتھ میں لے بھی لیا تھا، اور انشاءاللہ جب ہاتھ جیب میں ڈالا تو جیب کٹی ہوئی تھی. انشاءاللہ میں گھر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں پیسے لے کے آؤں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھوڑا خریدوں گا. تو دیہاتی نے کہا ناظر پہلے انشاءاللہ کہہ رہے تھے اچھا تھا نا، اب انشاءاللہ گردان پڑنے سے کیا فائدہ.
جب جیب ہی کٹ گئی اور ذلت ہو گئی تو پہلے ہی میری بات مان لیتے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب اس کا نقصان سامنے آتا ہے تو پھر آدمی پھر ایک دفعہ ہی 10 دفعہ کرتا ہے. بھائی پہلے ہی کر لو نا, ایک دفعہ ہی کافی ہے کہ پہلے کر لینا. اور انشاءاللہ کہنے میں آدمی کا عام طور پر وہ کام ہو ہی جاتا ہے جس کے لیے وہ انشاءاللہ کہتا ہے, اور نہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. قرآن شریف کے تینوں واقع میں یہی بات معلوم ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے سے نقصان ہو گیا. اور نواب صاحب کے قصے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کیسی ایسی جیب کٹی کہ نواب صاحب کا دماغ سیدھا ہو گیا. اس لیے ایک تو تکبر سے بچنا چاہیے, دوسرے کنجوسی اور بخل سے بچنا چاہیے, اور تیسرے ہر آئندہ کے کام کے بارے میں جب وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنے کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے میرا سفر متوقع ہے انشاءاللہ.